السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موت کے فرشتے کا مکالمہ، بہت ہی زبردست بیان، کارگزاری مولانا فہیم صاحب، بہت ہی پیارا بیان۔ سب دوست بیان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو بزرگ دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے۔ کسی نے کہا کہ جی عبدالوہاب جو ہے نا وہ فرشتہ ہے، بھائی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں کسی نے آ کر بزرگوں نے کہا جی عبدالوہاب جو ہے نا، بھائی عبدالوہاب صاحب تو بالکل فرشتہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور کے، انہوں نے کہا ہاں فرشتہ ہے لیکن موت کا فرشتہ ہے۔ فرشتہ تو ہے لیکن موت کا فرشتہ، جس کو قابو کرتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے اس کو چھوڑ کے تھوڑی جاتا ہے۔ حاجی صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ویسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ ایک دفعہ کا حاجی صاحب سناتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہسپتال میں تھے، ڈاکٹروں نے جو ڈاکٹر اندر تھے انہوں نے کہا حاجی صاحب کو رخصت ہو، تو وہ جو ڈرپ شریپ لگایا ہوا تھا وہ سب نکال دیا، اور پٹی بھی باندھ دی، انگوٹھے بھی باندھ دیے، آنکھیں وغیرہ جو بند کر دی، سب چیزیں مشین فلیٹ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حاجی صاحب کے انتقال سے یوں سمجھو کہ 30-35 سال پہلے کیا واقعہ تھا، 38 سال پہلے، 38 یا 39 سال۔ یہ ایک دفعہ نہیں، حاجی صاحب کئی دفعہ جا چکے تھے، فرشتے کئی دفعہ لے گئے، یہ ایک دفعہ کا میں صرف سنا رہا ہوں۔ تو جب وہ ڈاکٹر نے باہر جا کے خبر دی، سب رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اب جب جونی ڈاکٹر خبر دے کر 3-4 منٹ لگے ہوں گے، 5 منٹ ان کو، مطلب آہستہ آہستہ ایک دم سے خبر دے تو پتہ نہیں اور کہیں چلے جائیں۔ حاجی صاحب تو ایسی ہستی تھے، تو وہ جب خبر دے کر اندر آئے، بھائی صاحب آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے، کیا مجھے کیا یہ خون کی آواز کھولو اسے۔ بھائی صاحب فرمایا کہ ہاں 2 فرشتے آئے تھے اور مجھے لے گئے، تو میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جسم پتہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا تم دونوں مجھے کہاں اٹھا کر لے آئے؟ میں نے کہا جنت البقیع ہے، میرے میت کو لے گئے۔ یہ مکالمہ ہو رہا حاجی صاحب کا ہوتا کہ یہ جنت البقیع ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب تو یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو نظام الدین میں۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم ان دونوں کو اٹھا کر یہاں لیا، میں تو نہیں ہے یہاں دفن ہوتا۔ ایک بات، فرشتوں سے لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ بھئی تم، حدیث میں جب یہ بات ہے کہ جو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلا نہ دیا جائے۔ تو تم لوگوں دونوں نے تو مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ دکھایا ہی نہیں اور مجھے اٹھا کے لیا۔ 1000 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھتے تھے درود شریف روزانہ، ہزاروں۔ اور ذرا بات، درود شریف کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کے وظائف ہیں کہ جس کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے۔ 10واں کیا، میں تو خیال ہے 100واں حصہ بھی نہیں کر سکتے۔ تسبیح پڑھ رہے تھے، لڑکے سے میں نے کہا ذرا پوچھو پڑھ کیا رہے ہیں، ابھی دیر سے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کب سے لگے ہوئے ہیں، رات گزر گئی ہے، ابھی رات سے اوپر ہو گئی۔ میں نے کہا ذرا چپکے سے پیار سے آرام سے پوچھنا کہ جی آپ اتنی دیر سے کیا پڑھے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا فہیم بیمار ہے نا، میرے بارے میں بیمار ہے نا، تو اس کے لیے یا حیو پڑھ رہا ہوں 3000 دفعہ، اپنے منع کے لیے کہ وہ بیمار رہتا ہے اس کے لیے 3000 دفعہ یا حیو پڑھ رہے ہیں۔ 3000 دفعہ یا حیو پڑھوں گا تو اس کی بیماری اللہ دور کرے گا۔
فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بات تو صحیح کہہ رہا، چل بھائی واپس کر کے آ۔ فرشتے لے گئے، واپس چھوڑ گئے، اتنے میں یہ باہر والے اندر گئے تو حاجی صاحب جاگ رہے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ، اور اس کے علاوہ جو اور بھی ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو جب آخری دفعہ انتقال کے وقت اذان ہو رہی تھی فجر کی، اور میں ساری رات یوں ٹپکی باندھے بیٹھا مشین دیکھ رہا تھا کہ مشین جو ہے نا اس کو بلڈ پریشر وہ دیکھنا چاہتا تھا، کہیں سے بھی نہیں۔ میں نے فون کیا مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے استاد مولانا خورشید صاحب، ان کو فون کیا کبھی حاجی صاحب ان کو فون کر کے میں کمرے میں داخل ہوا تو مشین چلنی شروع ہو گئی، جو مشین لگاتے ہیں جس میں سارا بتاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے مولانا خورشید صاحب کو فون کیا، میں نے کہا ابھی کسی کو بتائیے گا نہیں، کوئی پتہ نہیں ایسا پھر واپس آ جائے۔ اب تک کئی دفعہ تو ہو چکا تھا، میں نے کہا بتائیے گا نہیں ابھی کسی کو، مشین پھر چلو۔ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا، لیکن یہ آخری چراغ بجھنے کا جو شعلہ تھا وہ یوں ہوا ایسا۔ تو بزرگ دین، بزرگ عالم اور سب کے لیے رہنمائی کا چراغ حاجی عبدالوہاب صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان، جزاک اللہ۔